تو جس نبی کے، میرے اور آپ کا نبی امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، ہمارے اپنے نبی ہیں، آپ کی ولادت مبارک اس مہینے میں ہوئی ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ کسی یہودی سے پوچھو وہ بھی مانے گا، عیسائی سے پوچھو وہ بھی مانے گا اس مہینے میں آقا کی محبت ہے، ولادت ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے ربیع الاول میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ آپ کی سیرت پر۔ کون آپ کی سیرت اپناتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو اپنا بنایا ہے۔ سیرت منا آپ کی زندگی، آپ کی معاشرت، آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ تو ولادت میں تو دنیا کے کسی بھی انسان کا اختلاف بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرتے۔ جھگڑا کہاں آتا ہے؟ جب آقا کی 40 سال کے بعد رسالت اور آپ کی نبوت شروع ہوتی ہے، جھگڑا پھر شروع ہوتا ہے۔ ایک ہے محمد ابن عبداللہ کی ولادت، ایک ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت۔ آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہے، آپ محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی رسالت 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ۔ پورا مشرق، پورا مکہ مخالف، پوری دنیا آپ کی مخالف ہو گئی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب توحید کی دعوت دی، آپ کی رسالت کی دعوت دی، تو پھر سارا جہان اور ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ آپ کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے، آپ کی والدہ مبارک وہ فرماتی ہے کہ سارا جہان روشن ہوگا جب عبداللہ کی، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کی جب ولادت ہوگی۔ فرمایا ایک بادل آیا اور اس بادل کی وجہ سے میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور ایک بادل نے آپ کو ڈانپ لیا، میں نے دیکھا میرا گود خالی ہے۔ خصائص کبریٰ نے یہ واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم ہے، اس نے لکھا۔ اس نے فرمایا کہ پھر میرے کو یہ آواز آئی طوفوا بہا الی مشارقہا و مغاربہا لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اس کو لے جاؤ مشرق اور مغرب میں اس کی سیر کراؤ، تاکہ لوگ اس کی ذات سے، اس کی صفات سے، اس کے حالات سے لوگ واقف ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مہینے میں، لیکن تھوڑا اپنے گریبانوں میں ہم جان کے رسول اللہ کی سیرت ہم نے کتنی اپنائی۔ سیرت منا آپ کی زندگی، آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ اپنے گریبان میں ہم جھانک لے، اپنے گھر میں ہم جھانک لے، اپنی کاروباری زندگی میں ہم دیکھیں، اپنی معاشرت میں ہم دیکھ لے، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی اپنائی ہے۔ آپ کا مقام تو اتنا بڑا، جب آپ کی ولادت ہوئی ایک یہودی نکلا اور اس نے کہا مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا فلانے کا بیٹا۔ بولا باپ زندہ ہے؟ بولا ہاں۔ بولا یہ نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پوچھا، پھر ایک جگہ پوچھا، ایک آدمی نے بتلایا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ بولا والد حیات ہے یا فوت؟ بولا والد فوت ہو چکے۔ بولا بس اب اے بنی اسرائیل تمہارے لیے رسوائی ہے، اب تمہارے سے نبوت چلی گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی، وَرُحْتُمْ بِهَا تمہارے سے نکل گئی۔ ابو طالب 10 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں لے گئے۔ ایک راستے میں ایک راہب تھا یہودیوں کا، بحیرہ نام لکھا ہے اس کا، یہ گزرتے تھے ابو طالب علیہ ہر وقت، کبھی اس نے دعوت نہیں کی۔ جب اس نے محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر، جب آپ کو دیکھا تو ابو طالب کو فرمایا آپ سردار ہیں قافلے کے، بڑے ہیں؟ بولا جی ہاں۔ بولا آپ کی دعوت ہے؟ بولا یار کبھی تو آپ نے دعوت نہیں کی۔ بولا دعوت ہے بس۔ اب محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کی آنکھوں کے نور، ہمارے آبا و اجداد قربان ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعوت کا ٹائم ہے تو سب آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے، تو بحیرہ نے فرمایا کہ بھائی سب آ گئے؟ بولا ہاں سب آ گئے۔ بولا نہیں ایک آدمی نہیں ہے۔ کون ہے؟ بولا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ بکریاں چرا رہے۔ بولا اسی کی وجہ سے تو دعوت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو درخت کے نیچے تمام ابو طالب کے قافلے والے بیٹھے تھے، سایہ کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو ایک جو ٹہنی تھی درخت کی وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا یہ نبی آخر الزمان بنے گا۔ یمن میں ایک کاہن تھا، کبھی نہیں نکلتا تھا، کاہن جادوگر،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نے اپنے کہانت کے زور پر، اپنے جادو کے زور پر، اپنی کتابوں میں اس نے پڑھا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کے پیدائش کے دن ہے۔ جب آپ پیدا ہو گئے، اس نے کہا بتوں کا زمانہ ختم ہو چکا، اب بت ختم ہو چکے، اب توحید کا زمانہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ، میرے اور آپ کے لیے زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج سے عہد کرے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دیں گے، آج سے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جگہ دیں گے۔ وجہ یہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جمعے کا دن باوضو میرا عقیدہ اور ایمان ہے، سارے دنیا کے اولیاء کو جمع کریں، ساری دنیا کے بزرگوں کو جمع کریں، ساری دنیا کے حافظوں کو، علماء کو، شیوخ الحدیث کو جمع کرو، ان سب کو ایک پرڑے میں ڈالو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نعل مبارک ان سے قیمتی اور وزنی اللہ کے نزدیک۔ تو جس کا نعلین مبارک ہر چیز سے وزنی اور عزت والا ہے، تو اسی کے طریقے میں میرے اور آپ کی عزت ہے۔ میں تو ایک جملہ اس سے بڑھ کر کے کہہ دیتا ہوں، تمام دنیا کے اولیاء، تمام دنیا کے اولیاء اعظام، تمام دنیا کے شیوخ الحدیث، تمام دنیا کے علماء کرام، تمام دنیا کے حافظ قرآن، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، آج سے قیامت تک، یہ سب نماز میں کھڑے ہو جائے، ان کا نماز ایک طرف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ مبارک ایک طرف، اس کا سجدہ آپ کا ان تمام لوگوں سے وزنی ہے۔ تو جب عزت آپ کی، سب چیزیں آپ کی، اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو میرے اللہ نے فرمایا اگر تم نے عزت کمانی ہے، تم نے دنیا اور آخرت بنانی ہے، تم نے قبر کی زندگی بنانی ہے، تو یاد رکھنا اس میرے نبی آخر الزمان کے طریقوں کو اپناؤ گے، اس کے طریقے پر چلو گے، تو یقین کریں دنیا بھی عزت والی، آخرت بھی عزت والی۔ میرے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ فرمایا میں وہ شخص ہوں جو تمام انبیاء آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا مجھے فخر نہیں ہے اس پر۔ فرمایا میں وہ شخص ہوں گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، میرے سے پہلے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا میری امت وہ امت ہے کہ جو سب سے پہلے تمام امتوں سے جنت میں داخل ہوگی، کوئی پہلے داخل نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں ہے، الفقر فخری، فرمایا میرا فخر میری غریبی ہے، میری مسکینی ہے، میری اللہ کی توحید پر چلنا ہے، میرا فخر یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیے آج سے عہد کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، آپ کے طریقوں کو اپنی طریقوں میں جگہ دیں گے، گھر میں، معاشرے میں رسول اللہ کی سنتوں کا بول بالا کریں۔ پھر دیکھو اللہ کی کیسی مہربانی آتی ہے۔ اللہ پاک میرے بولنے، آپ کے سننے کا اپنے بارگاہ کا عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی زندگی باقی رہے قرآن اور سنت پر